اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فیہن بل آتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مومنون جو قرآن مجید کا 23 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 71 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور اگر حق ان لوگوں کی خواہشات کے مطابق چلتا تو آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب تباہ ہو جاتے، بلکہ ہم تو ان کے پاس خود ان کی اپنی نصیحت لائے ہیں اور وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑتے ہیں۔ کائنات تو برحق ہے اور قائم ہے۔ ارشاد رب العزت ہے: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ۔ قرآن مجید کا چھٹا سورہ ہے، سورہ انعام، اس کی آیت نمبر 73 میں ارشاد ہوا: اور وہ وہی ہے جس نے آسمانوں و زمین کو برحق پیدا کیا۔ اگر حق لوگوں کی بے مقصد خواہشات کی پیروی کرے تو کائنات کی معقولیت ختم ہو جائے گی، کیونکہ اگر حق لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگوں کو اپنی بیہودہ خواہشات میں مگن رہنے کی ترغیب کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کائنات عبث اور بیہودہ خلق ہوئی ہے، کسی کمال و سعادت کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان بیہودگیوں کے لیے ہی خلق ہوئی ہے۔ اس طرح کل کائنات بے مقصد ہو جائے گی۔ کائنات کی تخلیق کا نتیجہ فاسد ہونے سے خود کائنات بھی فاسد ہو جائے گی۔ شیخ طوسی علیہ الرحمہ اس جگہ فرماتے ہیں کہ حق نیک افعال اور خواہشات برے افعال کی دعوت دیتی ہیں۔ اگر حق بھی خواہشات کی پیروی کرے تو حق بھی برے افعال کی دعوت دے اور فساد و دگرگونی کو پسند کرے گا، اس صورت میں عالم فاسد ہو جائے گا، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو دلیل پر اعتماد نہیں رہے گا، ظلم سے محفوظ رہنے کی کوئی ضمانت نہیں رہے گی، امور میں اس طرح بدنظمی آئے گی کہ کسی وعدے پر بھروسہ نہیں رہے گا، اور اس بات کی بھی کوئی ضمانت نہیں رہے گی کہ عدل الہی میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ واضح رہے، حق سے مراد حق وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ آیت میں یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ اگر ہم حق کو نافذ کرنے کے لیے رسول نہ بھیجتے اور لوگوں کو ان کی خواہشات پر عمل کرنے کی تائید کرتے، یا رسول آتے اور خواہشات کی تائید و حمایت کرتے، تو دونوں صورتوں میں کائنات کا وجود عبث ہو جاتا۔ لہٰذا یہاں اتباع سے مراد تشریعی ہے، تکوینی اتباع نہیں ہے۔ تکوینی اتباع معقول نہیں ہے کہ کہا جائے کہ اگر اللہ کائنات کو بنانے اور چلانے میں لوگوں کی خواہشات کی اتباع کرتا تو آسمان و زمین فاسد ہو جاتے، جیسا کہ بہت سے حضرات کے لیے تکوین و تشریع میں خلط ملط ہو گیا ہے۔ بل آتیناہم بذکرہم، جو فرمایا کہ ذکر کی دو تفسیریں ہیں، ایک یہ کہ ذکر سے مراد عزت و شرافت ہے، دوسری تفسیر نصیحت ہے۔ آیت کا یہ مفہوم بنتا ہے کہ یہ رسول جو حق لے کر آئے ہیں وہ تمہاری اندھی خواہشات کی پیروی نہیں کریں گے کہ تم مزید ذلت و خواری کی تاریک تہ میں سرنگوں ہو جاؤ، بلکہ تمہاری عزت و شرافت کا سامان لے کر آئے ہیں، تمہیں دنیا کی سرداری دینے آئے ہیں۔ دوسری تفسیر کے مطابق تمہیں ذلت و خواری سے نکالنے کے لیے نصیحت لے کر آئے ہیں کہ تم نوع بشر کی قیادت کے اہل بن جاؤ۔ لوگوں کی خواہشات کی اتباع کائنات کی غرض خلقت کی نفی ہے۔ سجدہ تعظیمی کے بارے میں سورہ مبارکہ یوسف کی آیت نمبر 100 میں ارشاد ہوا: وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور یہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کی تعظیم کے واسطے ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس قول وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا،
سورہ جن کی آیت نمبر ہے 18، یعنی مسجدیں خاص اللہ تعالیٰ کی ہیں، پس تم لوگ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا کے بارے میں فرمایا تیرے اعضا جوارح میں سے جو عضو بھی اللہ کے لیے سجدہ کرے تو اس سے تم لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ حضرت علی صاحب نے 2 لباس خریدے، اس میں سے جو اچھا تھا اسے قمبر کو دیا اور فرمایا تم جوان ہو اور جوانوں کو خواہش ہوتی لہذا تم یہ اچھا لباس پہنو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کے فراق میں بہترین صبر کا مظاہرہ قرآن نے اس انداز میں کیا کہ یوسف علیہ السلام کے نام سے جو سورہ منصوب ہے اس کی آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوا قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل اللہ المستعان۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تمہارے خواہشات نفسانی نے تمہارے لیے اس کام کو آراستہ کیا ہے، لیکن میں بہترین و خوبصورت صبر کا مظاہرہ کروں گا اور خدا میرا مددگار ہے۔ لہذا یہ قرآن کی آیت جو سورہ معارج کی آیت نمبر 5 بھی ہے فاصبر صبرا جمیلا، لہذا آپ بہترین صبر اختیار کریں۔ ہمیں سبق دیتی ہے کہ انسان کو زندگی میں صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور سورہ ہجر کی آیت نمبر 85 میں ارشاد ہوا فاصفح الصفح الجمیل، بہترین و خوبصورت انداز سے انہیں معاف کر دیجیے۔ گوسفندوں کے چلنے میں خوبصورتی کا اظہار سورہ نحل کی آیت نمبر 6 میں ہوا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، چوپایوں کا چلنا تمہارے لیے زینت و خوبصورتی کا باعث ہے کہ جب تم انہیں شام کے وقت گھر واپس لے کر آتے ہو اور جب صبح کے وقت انہیں چراگاہ کی طرف لے کر جاتے ہو تو ان کا چلنا کتنا اچھا لگتا ہے۔ یہ قدرت خدا کی تمام نشانیاں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ خدا ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔